ناظرین، نفاق وہ مرض ہے جسے کفر سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں منافقین کو جہنم کے نچلے ترین حصے میں پھینکنے جانے کا تذکرہ ہے۔ مدینہ کے منافقین میں سے ایک منافق کا نام جلاس بن سوید بن صامت بیان کیا گیا۔ اس نے جس صحابیہ سے شادی کی وہ بیوہ تھی اور اس کا ایک بیٹا اس کے گھر میں پرورش پا رہا تھا۔ جلاس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی گستاخانہ گفتگو کی۔ اس نے کہا، قسم اللہ کی، اگر محمد اپنے دعووں میں سچا ہے تو ہم لوگ گدوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ چھوٹا سا بچہ اس بات کو کیا سمجھتا ہوگا، مگر اس بچے کے دل میں ایمان کی روشنی تھی اور وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب تھا۔ یہ سننا تھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کا جسم تھرا سا گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا ہو۔ چنانچہ وہ طیش میں آ کر بولا، اللہ کی عزت کی قسم، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب تھے، لیکن اب میری نگاہ میں آپ سے زیادہ مبغوض کوئی نہیں ہے۔ اب دو میں سے صرف ایک ہو سکتا ہے، یا تو میں آپ کی لب کشائی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ دے کر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت کا مرتکب ہو جاؤں، یا پھر آپ کے گستاخانہ کلمات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دوں، اور پھر جو ہو سو ہو۔ جلاس بن سوید بولا، ابھی تو ایک ناسمجھ بچہ ہے، لوگ تیری بات کی تصدیق تو کریں گے نہیں، بھلا تیری بات کون سنے گا؟ جاؤ، تم جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ چھوٹا سا بچہ اپنے ننھے منھے قدموں سے چلتا ہوا بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گویا ہوتا ہے، یا رسول اللہ، یہ جلاس بن سوید جو میرا سوتیلا باپ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کر کے خیانت کا مرتکب ہوا ہے۔ میں پہلے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر آپ کے سامنے اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، بچے یہ تو بتا، آخر اس نے کہا کیا ہے؟ بچے نے کہا، انہوں نے یہ گستاخ امیز جملہ کہا ہے، اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے تو بلا شبہ ہم گدوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع فرمایا اور ان سے اس معاملے میں مشورہ طلب کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، یہ تو اپنی بات کا مطلب بھی نہیں سمجھتا، جبکہ جلاس بن سوید ایک عمر رسیدہ خوشمند آدمی ہے اور آ کر ہم لوگوں کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی کرتا رہتا ہے۔ صحابہ کرام کا مشورہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس چھوٹے بچے کی تصدیق نہ فرمائی۔ جب اس معصوم بچے نے فیصلہ اپنے خلاف سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر موتیوں کی لڑی کی طرح ٹپ ٹپ کر اس کے سرخ رخساروں پر گرنے لگے اور اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ اس نے انتہائی حزن و ملال اور رنج و غم کے عالم میں آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور اس ہستی کی طرف متوجہ ہو گیا جو باریک بین ہے اور جس سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں، بلکہ وہ تو دلوں کے خطرات سے بھی واقف ہے۔ پھر اس نے یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو مجھے سچا ثابت کر دے، اور اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر میرا جھوٹ آشکار فرما دے۔ راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ابھی وہ بچہ اس مجلس سے رخصت بھی نہیں ہوا تھا اور مسجد کے اندر ہی بیٹھا تھا کہ حضرت جبرائیل 7ویں آسمان کے اوپر سے اس کی تصدیق کا پروانہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس بن سوید کو بلا کر پوچھا تو وہ اپنی بات سے مکر گیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ بھی زبان درازی نہیں کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کلمہ کفر کہا اور وہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ اے جلاس، تم نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ہے، اب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ اسی وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا، اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید، کیونکہ اسی وحدہ لا شریک کا فرمان ہے، سو اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کو اپنی خدمت میں بلا کر اس سے فرمایا،
اس خوش نصیب بچے کو خوش آمدید جس کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کر دی ہے۔ جلاس نے اس کے بعد سچی توبہ کر لی اور بعد کی زندگی نفاق سے پاک ہو کر اسلام کے مخلص پیروکار کی حیثیت سے گزاری۔ محترم ناظرین، صداقت و نجابت و غیرت و حمیت کا یہ معصوم پتلا وہی جلیل القدر صحابی ہے جس کو تاریخ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور یہی حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو حضرت عمر فاروق نے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد کے نزدیک جہاد فی سبیل اللہ کے مقابل کوئی چیز قابل ترجیح نہ تھی، مگر انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ حضرت عمیر بن سعد نے حمص میں گورنر کی حیثیت سے مکمل 1 سال گزارا، مگر اس مدت میں نہ تو انہوں نے دربار خلافت کو خط لکھا، نہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے خراج وغیرہ کی کوئی رقم ہی بھیجی۔ تو خلیفہ کے دل میں ان کے خلاف شکوک و شبہات نے سر اٹھانا شروع کیا، کیونکہ وہ اپنے گورنروں کے متعلق امارت کے فتنے سے ہمیشہ چوکنے اور ہوشیار رہتے تھے۔ ان کے نزدیک رسول اللہ کے سوا کوئی معصوم نہ تھا۔ انہوں نے اپنے کاتب کو بلا کر کہا، عمیر بن سعد کو لکھو کہ امیر المومنین کا خط پاتے ہی حمص کو چھوڑ دو، دربار خلافت کے لیے روانہ ہو جاؤ اور اپنے ساتھ خراج کی وہ پوری رقم لے کر آؤ جو تم نے اب تک جمع کی ہے۔ خط پڑھ کر انہوں نے زادِ راہ کی تھیلی اٹھائی، کندھے پر پیالہ اور پانی کا برتن رکھا، ہاتھ میں نیزہ تھاما اور حمص کو اپنے پیچھے چھوڑ کر پیدل ہی مدینہ پہنچے۔ تو بھوک اور فاقہ کی وجہ سے ان کا رنگ بدل گیا تھا، جسم نحیف و لاغر ہو گیا تھا، سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے اور صحبت سفر کے آثار ان کے اوپر پوری طرح سے نمایاں تھے۔ حضرت عمر نے انہیں اس حال میں دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے پوچھا، عمیر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امیر المومنین، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے ساتھ پوری دنیا اٹھا لایا ہوں۔ عمیر نے جواب دیا، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ بیت المال کے لیے خراج کی رقم لائے ہیں۔ میرے ساتھ میری ہتھیلی ہے جس میں زادِ راہ رکھتا ہوں، میرا پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں، جس سے اپنا سر اور کپڑے دھوتا ہوں، میرے ساتھ میرا مشکیزہ ہے جس میں وضو اور پینے کا پانی رکھتا ہوں۔ ایک لمحہ توقف کے بعد پھر بولے، امیر المومنین، میرے اس سامان کے علاوہ باقی دنیا میرے لیے بے ضرورت ہے، مجھے اس کی کوئی احتیاج نہیں، کیا تم پیدل ہی آئے ہو؟ ہاں اے امیر المومنین، بیت المال سے سواری کے لیے تمہیں کوئی گھوڑا نہیں ملا؟ نہ انہوں نے دیا، نہ میں نے ان سے مطالبہ کیا۔ تم بیت المال کے لیے جو رقم لائے ہو وہ کہاں ہے؟ میں بیت المال کے لیے کچھ نہیں لایا ہوں۔ وہ کیوں؟ حمص پہنچا تو میں نے وہاں کے صلحاء کو جمع کر کے خراج کی وصولی اور اس کی فراہمی کی ذمہ داری ان کو سونپ دی تھی، اور وہ جو کچھ بھی وصول کر کے لاتے میں ان کے مشورے سے وہ پوری رقم مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ حضرت عمیر بن سعد وجہ بتاتے ہوئے کہا، یہ سن کر حضرت عمر نے اپنے کاتب سے کہا، عمیر کے لیے حمص کی گورنری کا پروانہ تجدید تحریر کرو۔ نہیں امیر المومنین، اب میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتا، نہ آپ کے بعد کسی دوسرے کے لیے۔ حضرت عمیر نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ حضرت عمر سے اجازت لے کر مضافات مدینہ کی ایک بستی میں چلے گئے جہاں ان کے اہل و عیال مقیم تھے۔ حضرت عمیر بن سعد کو اپنی بستی میں آئے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر نے ان کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا اور اپنے قابل اعتماد شخص حارث کو بلا کر کہا، عمیر کے یہاں جاؤ اور وہاں بحیثیت مہمان قیام کرو، اگر تمہیں ان کے یہاں خوشحالی اور کشادگی کے آثار نظر آئیں تو فوراً واپس آ کر مجھے آگاہ کرنا، اور اگر افلاس و تنگدستی کے حالات دیکھو تو یہ 100 دینار ان کے حوالے کر دینا۔ انہوں نے دیناروں کی تھیلی ان کو تھماتے ہوئے کہا۔ حارث عمیر کی بستی میں آئے اور پتہ پوچھتے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ ملاقات ہوئی تو ان کو سلام کیا۔ حضرت عمیر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ مدینہ منورہ سے۔ مدینے کے مسلمان کیسے ہیں؟ بخیر و عافیت۔ امیر المومنین کیسے ہیں؟ وہ بھی بخیر ہیں۔ کیا وہ حدود کا نفاذ نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اے اللہ، عمر کی مدد فرما، وہ تجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہا۔ حارث عمیر بن سعد کے یہاں مہمان کی حیثیت سے 3 رات مقیم رہے۔ وہ رات ان کو جو کی ایک روٹی پیش کرتے۔ تیسرے دن ان کے قبیلے کے ایک شخص نے حارث سے کہا کہ تم نے عمیر اور ان کے گھر والوں کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، ان کے پاس ایک ہی روٹی ہوتی ہے، یہ لوگ خود بھوک اور فاقہ کے ہاتھوں پریشانی ہونے کے باوجود تم کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اگر مناسب سمجھو تو تم میرے یہاں منتقل ہو جاؤ۔ اس کے بعد حارث نے دیناروں کی تھیلی نکالی اور لے جا کر عمیر کے سامنے رکھ دی۔ عمیر نے تھیلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ کیا ہے؟
اسے امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجا ہے، اس کو واپس لے جاؤ اور ان کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنے کے بعد کہنا کہ عمیر کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سن کر ان کی اہلیہ بول پڑیں، وہ اپنے شوہر اور مہمان کی گفتگو دروازے کی اوٹ سے سن رہی تھیں۔ عمیر اسے لے لیجئے، آپ کو ضرورت ہو تو خرچ کیجئے ورنہ مستحقین میں تقسیم کر دیجئے، یہاں ضرورت مندوں اور محتاجوں کی کمی نہیں ہے۔ حارث دیناروں کی تھیلی عمیر کے سامنے چھوڑ کر واپسی کے لیے مڑ گئے۔ عمیر نے دیناروں کو لیا اور انہیں بہت سی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں رکھ کر راتوں رات ضرورت مندوں خصوصاً شہداء کی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ ادھر حارث مدینہ پہنچے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا، حارث تم نے کیا دیکھا؟ امیر المومنین عمیر اور ان کے اہل ویال بڑے سخت حالات سے دوچار ہیں، تم نے دینار ان کو دے دیے تھے؟ ہاں اے امیر المومنین، انہوں نے کیا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس میں سے ایک دینار بھی اپنی ذات پر نہیں خرچ کریں گے۔ تب حضرت عمر نے حضرت عمیر بن سعد کو لکھا، میرا یہ خط تم کو ملے تو اسے اپنے ہاتھ سے رکھنے سے پہلے مدینے کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ حضرت عمیر نے مدینہ کا رخ کیا اور دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا اور اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولے، عمیر تم نے ان دیناروں کا کیا کیا؟ امیر المومنین جب وہ دینار آپ مجھے دے چکے ہیں تو اب آپ کو ان سے کیا غرض ہے؟ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے ان کو کہاں خرچ کیا؟ میں نے انہیں جمع کر دیا ہے تاکہ وہ اس روز میرے کام آئیں جس روز مال اور اولاد کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق کی آنکھیں چھلک پڑیں اور انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عمیر میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو تنگ دستی کے باوجود اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک وسق غلہ اور 2 کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عمیر نے کہا، امیر المومنین غلے کی ضرورت نہیں، میں 2 صاع جو گھر پر چھوڑ آیا ہوں جب تک ہم اسے کھائیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رزق کا بندوبست کر دے گا۔ البتہ کپڑے میں بیوی کے لیے رکھ لیتا ہوں، اس کے کپڑے بالکل بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔